سنو چکنے مرغے، یہ صرف ٹریلر تھا۔ اگر دوبارہ ہمارے گھر رشتہ لایا تو ہاتھ میں پتھر اچھالتی محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جمع اس نے شمشیر سلطان کو دیکھے جو کیچڑ سے اٹھتا اپنا چہرہ صاف کرتا غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ پر وہ کم عمر مگر بلا کی شرارتی لڑکی وہاں سے جا چکی تھی، یہ سمجھ کر کہ اب اس کے ماموں اس کا رشتہ شہر میں نہیں کریں گے۔ پر وہ نہیں جانتی تھی وہ بگڑا میرزادہ یہاں زمین خریدنے آیا تھا، لیکن اب زمین کے بدلے وہ اس کے لالچی ماموں سے اسے خرید چکا تھا۔ دھچکا اسے تب لگا تھا جب اس کے ماموں سے اپنے ساتھ شہر گھمانے لے آئے تھے اور ایک شاندار ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ گئے تھے۔ کچھ لمحے بعد ہی دروازہ کھلا تھا اور وہ اسے سامنے دیکھ پتھر ہو گئی۔ شمشیر سلطان صاحب کا اکلوتا بیٹا اور بگڑا امیر کبیر بزنس مین تھا، جس کی زندگی لگژری گاڑیوں اور ایئر کنڈیشنڈ کمروں تک محدود تھی۔ شمشیر اپنے والدین کی اکلوتی اولاد اور بگڑا نواب زادہ تھا جو دوسروں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا تھا، اپنی مرضی کا مالک۔ جب دل کیا آفس گیا، ورنہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی، آدھی رات تک پارٹیز اور فل نائٹ انجوائمنٹ، یہی اس کی زندگی تھی۔ اس کے والد چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھ لیں، لیکن وہ بلا کا ضدی کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ماں اس کی شادی جب بھی شادی کی بات کرتی تو وہ ہتے سے اکھڑ جاتا۔ اس کے والد اس کے روز روز باہر اس کے آوارہ بگڑے دوستوں کے ساتھ رات بھر وقت گزارنے سے بہت تنگ تھے۔ سارا کام انہیں خود دیکھنا پڑتا تھا۔ یہ تو اچھا تھا کہ اس کی والدہ بھی بزنس وومن تھی۔ سلطان صاحب کو ان کا بہت ساتھ تھا، لیکن دونوں ہی چاہتے تھے کہ وقت رہتے ان کا بیٹا سنبھل جائے، اور طرح کے عجیب اور گرگٹ جیسے رنگ بدلتے لوگوں کے ساتھ رہ کر وہ کب تک اپنی زندگی ضائع کرتا رہے گا۔ اور وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ اسے اپنی زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کا سب کچھ اس کا ہی تو تھا، لیکن وہ بیوقوف یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ دونوں میاں بیوی ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھے اور گاؤں سے مسلسل فون آ رہے تھے کہ ان کے والد کی جو زمینیں تھیں کچھ لوگ اس کا سودا کرنا چاہتے تھے اور کافی بھاری رقم دینے کو تیار تھے۔ سلطان صاحب کسی دوسرے پر اس معاملے میں اعتبار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے گاؤں شمشیر کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس بات پر وہ اچھا خاصا بگڑا تھا، لیکن انہوں نے سختی سے اسے جانے کا کہا تھا۔ اور پھر اگلے دن وہ اپنے وکیل کے ہمراہ گاؤں کے لیے نکل گیا تھا تاکہ وہ وہاں اپنی خاندانی زمینوں کا جائزہ بھی لے سکے اور سودا بھی کر سکے۔ شمشیر اپنی چمکتی ہوئی مہنگی گاڑی میں دھول اڑاتا ہوا جب گاؤں پہنچا، وہاں موجود لوگوں کا ہجوم اور مٹی کچی سڑکیں اور مکان دیکھ کر بالکل بھی پسند نہ آیا۔ کیا یار، لوگ یہاں ایسے اکٹھے ہو رہے ہیں جیسے میں یہاں گاڑی نہیں کوئی توپ چیز لے آیا ہوں۔ بچوں کو اس کی چمکتی گاڑی کو گھورتا دیکھ وہ تب کر بولا۔ اسے وہاں کی خاموشی اور سادگی ذرا بھی نہ بھائی۔ عجیب لوگ تھے۔ کچھ ہی دیر میں اس کے مینیجر نے اسے میپ سے راستہ بتایا تھا اور وہ لوگ اب وہاں پہنچ چکے تھے۔ اپنی بے انتہا پروقار اور پرکشش پرسنالٹی کے ساتھ وہ باہر نکلتا سب کو اس کی جانب دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ بھاری قدم اٹھاتے وہ لوگ اس زمین کی جانب بڑھے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے مینیجر اور وکیل کے ساتھ کھیتوں کے پاس کھڑا نقشے دیکھ رہا تھا کہ اچانک زوردار کہکہے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک لڑکی جس نے نیلے رنگ کا شارٹ کرتا اور ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، بیری کے درخت پر چڑھی بیر توڑ رہی تھی۔ نیچے کچھ بچھے کھڑے جھولے پھیلائے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی بے حد شرارتی اور چلبلی لگ رہی تھی۔ اچانک اس لڑکی کی نظر شمشیر پر پڑی۔ شمشیر ابھی بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نازک معصوم سی سرخ و سفید رنگت کی حامل وہ شرارتی لڑکی درخت سے لٹکی اسے کافی بھائی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی کیا کرنے والی ہے، بس غیر ارادی طور پر اس کی نگاہ اس پر پڑی تھی۔ اسے وہ کوئی حور پری نہ لگی تھی کہ وہ رہتا ہی لڑکیوں کے بیچ تھا۔ ایک سے ایک خوبصورت اور دلکش لڑکی کو وہ دیکھ چکا تھا۔ اسے بس اس لڑکی کی معصومیت اپنی جانب کھینچ گئی تھی۔ وہ اپنے خیال میں کھویا اس کی جانب دیکھ رہا تھا جب اس لڑکی نے ایک کچا بیر نشانہ لے کر شمشیر کی طرف پھینکا جو سیدھا اس کے ڈیزائنر چشمے پر لگا۔ شمشیر جو اپنے خیال میں کھویا سا تھا، اچانک اس کے نشانے پر غصے سے بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ لڑکی نیچے اتری اور بڑی معصومیت سے مسکرا کر بولی، اے شہر کے ہیرو، ہماری زمین پر کھڑے ہو کر ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے ہو؟ یہ بیر تو بس ٹریلر تھا،
اب ہمیں دیکھا تو پتھر بھی اٹھا کر مار سکتی ہوں۔ شمشیر کو ایک دم بہت غصہ آیا، لیکن اس لڑکی کی بے باکی اور آنکھوں کی چمک نے اسے وہیں ساکت کر دیا۔ اس کا نام مالا تھا، جو وہیں گاؤں میں رہتی تھی اور ایک کسان کی بیٹی تھی۔ اس کے والدین کی وفات ہو چکی تھی اور وہ اپنے ماموں مامی کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ سر جھٹکتے اپنا دھیان وہاں موجود آدمی کی جانب کر گیا جو زمین کا سودا کرنا چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر ملک، میں بابا سے مشورہ کر کے آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گا۔ وہ ڈیل کرتا وہاں سے نکل آیا۔ دن گزرنے لگے اور اگلے کچھ دنوں میں اس نے زمینیں دیکھنے کے بہانے گاؤں جانا شروع کر دیا تاکہ اسے دیکھ سکے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا دل کیوں اس شرارتی لڑکی کی جانب مبذول ہو رہا تھا۔ وہ گاؤں جاتا صرف اسے دیکھنے کے لیے۔ چھوٹا سا گاؤں تھا، بمشکل 20-22 گھر تھے۔ وہاں مالا کی شرارتیں، اس کا بچوں سے پیار اور زندگی کو جینے کا انداز شمشیر کے دل میں گھر کر گیا۔ وہ لڑکا جو کبھی گاؤں رکنا نہیں چاہتا تھا، اب شہر واپس جانے کے نام سے کترانے لگا۔ اسے سمجھ آنے لگا تھا کہ اصل سکون بینک بیلنس میں نہیں بلکہ ان کچے راستوں اور مالا جیسی سچی مسکراہٹ میں ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ صرف زمینیں نہیں بلکہ اس شرارتی لڑکی کا پتہ لگا کر واپس جائے گا۔ کچھ دن بعد وہ اپنے مینیجر کے ساتھ گاؤں گیا تھا۔ وہ سامنے بچوں کے ساتھ کھیلتی نظر آئی تھی۔ کیا یہ باہر ہی کھیلتی رہتی ہے؟ شمشیر کو خیال آیا، لیکن وہ جھٹک گیا۔ اسے سامنے دیکھتے اس سے ہوئی پہلی ملاقات یاد آ گئی۔ وہ ابھی تک ملا کی باتوں اور اس کے بے باک انداز کے سحر میں کھویا ہوا تھا۔ اس نے فوراً اپنے مینیجر کو دیکھا اور سنجیدگی سے کہا، اس لڑکی کا پتہ چلاؤ، وہ کہاں رہتی ہے اور اس کے گھر والے کون ہیں۔ مینیجر بیچارہ، جو اب تک زمینوں کے کاغذات دیکھ رہا تھا اور اسے بھی دکھانے کی کوشش میں تھا، سامنے دیکھتا ہکا بکا رہ گیا اور بولا، لیکن سر وہ تو بس ایک عام سی گاؤں کی لڑکی ہے۔ شمشیر نے بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ عام نہیں ہے، وہی ہے جس کے لیے میں یہاں ٹھہر سکتا ہوں۔ مجھے اس کے بارے میں مکمل معلومات چاہیے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مینیجر سر اسبات میں ہلا گیا اور کچھ ہی دنوں میں مینیجر نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ مالا اسی گاؤں کے ایک عزت دار لیکن غریب کسان کی بیٹی ہے اور ماموں کے ساتھ رہتی ہے۔ شمشیر خاموشی سے سنتا سر اسبات میں ہلا گیا۔ وہ جلد از جلد اس کے ماموں سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ شمشیر گاؤں کے لیے نکلا تھا اور پوچھتا پچھتا اس کے ماموں کے ڈیرے پر پہنچ گیا، جہاں وہ سامنے پرانی چارپائی پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ارد گرد جانور گھوم رہے تھے۔ ڈیرے میں 2 کمرے تھے جہاں وہ رہتے تھے۔ شمشیر کی گاڑی اور اس کے ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ وہاں دیکھ کر پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ مالا جو کچن میں چائے بنا رہی تھی، کھڑکی سے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہی شہری امیر زادہ اس کے گھر کے صحن میں کھڑا تھا۔ شمشیر نے بڑے ادب سے مدثر صاحب کو سلام کیا، اپنا تعارف کروایا اور بغیر کسی تمہید کے بولا، میں آپ کی بہن کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ میں اسے وہ تمام خوشیاں دوں گا جن کا اس نے خواب دیکھا ہوگا۔ شمشیر کو اس کا مینیجر بتا چکا تھا کہ اس کا ماموں کتنا 2 نمبر آدمی ہے، جو پورے گاؤں میں اپنی چالاکی اور لالچ کی وجہ سے مشہور تھا۔ شمشیر نے جب انتہائی وقار کے ساتھ اپنا تعارف کروایا اور مالا کا ہاتھ مانگا تو مدثر صاحب کی آنکھوں میں نوٹوں کی چمک دوڑ گئی۔ وہ جو بڑے سکون سے چارپائی پر بیٹھے تھے چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور بڑی مصنوعی عاجزی سے مسکرا کر بولا، ارے بیٹا، آپ اتنے بڑے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، بھلا ہم جیسے غریب کے ساتھ کیوں رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں؟ وہ جان بوجھ کر ایسا بولا تاکہ وہ شمشیر کا رد عمل دیکھ سکے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بلکہ میں آپ کو دوں گا جتنا چاہیں گے، وہ آنکھوں سے چشمہ اتارتا بولا۔ مدثر صاحب کی آنکھوں میں لالچ ناچنے لگی۔ آپ کو کون نہیں جانتا، آپ شہری بابو ہو نا، آپ کو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ لیکن آپ تو جانتے ہیں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، مجھے اپنی بیگم سے مشورہ کرنا ہوگا، آخر وہ مالا کو اپنی بیٹی مانتی ہے۔ آپ ہمیں تھوڑا وقت دیں، میں کل تک آپ کو خوشخبری سناؤں گا۔ شمشیر جانتا تھا ان کا جواب، لیکن خاموشی سے مسکراہٹ سجائے چہرے پر وہاں سے نکل آیا۔ ابھی وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا جب پاؤں بری طرح ڈور میں پھنسا تھا اور وہ مٹی پر منہ کے بل گرا تھا۔ پیچھے سے ایک دم شور سنتے وہ اپنے ہاتھ اور چہرے پر کیچڑ کی چھینٹیں صاف کرتا اٹھا تھا۔ پیچھے مالا کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ دیکھ کر وہ اس کی کاریگری سمجھ گیا تھا، جو اسے دھمکا کر اب جا چکی تھی۔ معصوم لڑکی نہیں جانتی تھی اس کا اپنا ماموں کتنا لالچی تھا۔
اور اسے بھی صرف اس کے والد صاحب کی جائیداد کے لیے رکھا ہوا تھا۔ شمشیر اس کے جاتے آگے بڑھ گیا۔ ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان پر جاتے پانی لیتے اپنے ہاتھ اور چہرہ صاف کیا تھا اور وہاں سے نکل گیا۔ بہت جلد تم سے ملاقات ہوگی مس گلابو۔ جیسے ہی شمشیر وہاں سے رخصت ہوا، مدثر صاحب نے فوراً اپنی بیوی کو بلا کر کہا، شیلا شیلا جلدی آؤ، ہماری تو لاٹری لگ گئی ہے۔ ارے آ رہی ہوں۔ وہ جو آٹا گوندھ رہی تھی باہر آتی بیزار سی بولی، ایسی کیا آفت آ گئی ہے جو فوراً بلایا؟ وہ تنک کر بولی، ارے ایسی خبر ہے کہ بیگم صاحبہ آپ جھوم اٹھیں گی۔ وہ کہتے انہیں ایک ایک بات بتانے لگے۔ ارے دماغ خراب تھا آپ کا، فوراً ہاں کر دینی تھی آپ نے۔ یہ شہر کا شہزادہ تو مالا کے پیچھے پاگل نکلا۔ اب ہم اس سے اتنا پیسہ بٹوریں گے کہ ہماری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ شمشیر جب واپس آیا تو کئی دن تک سوچتا رہا کہ اپنے موم ڈیڈ سے بات کیسے شروع کرے۔ وہ دونوں تو اس کی بات کا یقین نہیں کریں گے، لیکن اسے تو ان سے بات کرنی تھی۔ وہ فریش سا اپنے کمرے سے نکلا۔ سلطان صاحب اور ان کی اہلیہ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ وہ لب بھیجتا خود کو تیار کرتا ان کی جانب قدم بڑھا گیا۔ موم، ڈیڈ، میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی دیکھ کر سلطان صاحب نے اپنا فون بند کرتے سامنے میز پر رکھا۔ ہاں بیٹا کہو، کیا بات ہے؟ اس کی موم بھی اس کی جانب متوجہ تھیں۔ دراصل وہ کچھ جھجکا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا سچ میں؟ سلطان صاحب کو ان کا مینیجر سب بتا چکا تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر دکھاوا کرتے بولے۔ والدہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کون ہے وہ جو میرے بیٹے کو پسند آ گئی؟ کل تک تو آپ کسی کو دیکھنے کو تیار نہ تھے، اور اب اچانک شادی؟ آئی ایم شاکڈ۔ کیسی ہے وہ؟ یہاں ہی رہتی ہے کہ فورن؟ آف کورس تمہیں کوئی سادہ سی تو پسند آنے سے رہی۔ کیا کاسٹ ہے؟ بزنس وومن ہے کیا؟ وہ ایک سانس میں بہت سے سوال پوچھ گئی۔ شمشیر نے گہرا سانس لیا اور ان کے جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوا، وہ کسی بڑے بزنس مین کی بیٹی نہیں ہے۔ وہ اسی گاؤں کی ہے جہاں میں اکثر زمین کے کام سے جاتا ہوں۔ اس کا نام مالا ہے اور اس کے والدین نہیں ہیں، اپنے ماموں کے گھر رہتی ہے۔ میں نے مینیجر سے اس کا سارا پتہ کروایا تو اس نے بتایا کہ اس کا اپنا ماموں اسے صرف اپنے ساتھ اس لیے رکھے ہوئے ہے کہ مالا کے والد کی کچھ زمینیں تھیں اور اس کا ماموں ان کی لالچی بیوی وہ ہتھیانا چاہتے ہیں۔ صرف مالا کے 18 ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، پھر سب ان کا ہوگا اور وہ اسے کسی بھی ایرے غیرے کے ساتھ بیاہ دیں گے۔ مجھے کوئی اس سے بہت دھواں دھار عشق محبت نہیں، لیکن ہاں وہ پہلی نگاہ میں میرے دل کو بھا گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو چیز مجھے شمشیر سلطان کو پسند آ جائے وہ میں کسی کی ہونی نہیں دیتا۔ اور اب کی بار یہاں کوئی چیز نہیں بلکہ جیتی جاگتے انسان ہے۔ اس کے لہجے میں محبت اور پسندیدگی کا عنصر تھا۔ لاؤنج میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ اس کے والد کا چہرہ سخت ہو گیا۔ شمشیر، کیا تم ہوش میں ہو؟ ہمارا معیار، ہماری عزت، لوگ کیا کہیں گے؟ اس لڑکی کو بچانے کے لیے یا محض ایک پسندیدگی کی خاطر تم یہاں لانا چاہتے ہو؟ اور اگر کل کو تمہیں کوئی اور پسند آ گئی تو سوچا ہے اس معصوم کا کیا بنے گا جسے تم یہاں لانا چاہتے ہو؟ شمشیر جو ان کے قریب جاتے صوفے پر بیٹھا تھا، سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ بابا، میں جانتا ہوں کہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، لیکن میں دل پھینک انسان نہیں۔ میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو اپنے دل تک رسائی نہیں دی۔ وہ بڑے تحمل سے سلطان صاحب کا ہاتھ تھامے بول رہا تھا۔ موم، آپ نے ہمیشہ مجھے سکھایا کہ کاروبار میں ایمانداری اور انسان کی قدر دولت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ وہ اپنی والدہ کی جانب متوجہ ہوا جو خاموش بیٹھی اسے سن رہی تھی۔ مالا کے پاس وہ دولت نہیں جو بینک میں رکھی جائے، لیکن اس کے پاس وہ کردار ہے جو میرے دل کو ایک حقیقی سکون دے سکتا ہے۔ میں نے اس میں کچھ نہیں دیکھا سوائے معصومیت کے، اور میں نہیں جانتا میرا دل کیسے اس کی جانب مائل ہو گیا۔ اسے خدا کی کوئی حکمت بولے یا میری اصلاح، میرا دل اسے دیکھتے اس کا ہو گیا۔ وہ معصوم کچھ نہیں جانتی اس بارے میں اس کے ماموں سے ملاقات کر چکا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ انسان کیا کرتا ہے، اور عین میری توقع کے وہ وقت مانگ چکا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ پیسے کی ڈیمانڈ کرے گا۔ انہیں خاموش پا کر وہ گویا ہوا، کیا میری خوشی آپ کے معیار سے چھوٹی ہے؟ اس نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا، موم، آپ ہی کہتی تھی کہ میں سدھر جاؤں۔ آپ مجھے ہمیشہ باادب دیکھنا چاہتی تھی۔ آپ کہتی تھی نا کہ کوئی ایسی بہو چاہیے جو آپ کا ادب کرے اور جس کا دل صاف ہو۔ موم، ٹرسٹ می، وہ بالکل ویسی ہی ہے، معصوم اور نازک سی۔
وہ دونوں تو پہلے ہی اس رشتے کو لے کر خوش اور رضامند تھے، لیکن اپنے بیٹے کو مزہ چکھانا چاہتے تھے، اس لیے اس کی والدہ فکر مندی سے گویا ہوئی۔ بیٹا، تمہارے بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، دنیا ہمیں تانے دے گی کہ اتنی بڑی جائیداد کا وارث ایک غریب لڑکی بیال آیا۔ آہ مام، آپ کب سے ان باتوں کو سوچنے لگی؟ کیا ہم اپنی خوشیاں دوسروں کے تانوں کے ڈر سے قربان کر دیں؟ آپ ایک بار اس سے مل کر تو دیکھیں۔ اگر آپ کو اس کی تربیت اور اخلاق میں کوئی کمی نظر آئے تو میں آپ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر رکھوں گا، لیکن پلیز ایک بار اس سے مل لیں بس۔ اسے اس کی غربت کو لے کر کبھی کوئی طنز نہیں کرے گا۔ شمشیر کی آنکھوں میں سچائی اور لہجے میں مٹھاس دیکھ کر سلطان صاحب کا دل پسیج گیا اور اس پر ترس کھاتے مسکرا دیے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پہلی بار کسی چیز کے لیے ضد نہیں بلکہ التجا کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے شمشیر، اگر تمہارا انتخاب اتنا ہی پختہ ہے تو ہم کل ہی اس گاؤں چلیں گے۔ ہم اس لڑکی سے ملیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا واقعی وہ ہمارے گھر کی رونق بننے کے قابل ہے یا نہیں۔ سلطان صاحب مسکراتے گویا ہوئے۔ نہیں بابا، ابھی نہیں، پہلے مجھے اس کے ماموں سے اکیلے میں ملاقات کرنی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ لالچی آدمی کرتا کیا ہے۔ وہ مٹھیاں بھیج کر بولتا اٹھ گیا۔ شکریہ مام ڈیڈ، کہتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے وہ دونوں مسکرا دیے۔ شکریہ مام ڈیڈ، کہتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے وہ دونوں مسکرا دیے۔ اگلے دن شمشیر بے حد خوشی کے ساتھ ہاتھوں میں مہنگے تحائف لیے مالا کے گھر کی گلی میں داخل ہوا۔ وہ جانتا تھا اس کا ماموں سے خوشخبری سنائے گا اور وہ دل میں خوشی کی امید لگائے آگے بڑھا تھا کہ اچانک اس کے قدموں کے پاس زوردار دھماکے ہوئے۔ ٹھا ٹھا ٹھا۔ شمشیر جو اپنے دھیان میں چل رہا تھا اچھل کر پیچھے ہٹا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ شاپر ہاتھ سے چھوٹتے بچے۔ اس کی نگاہ مالا پر پڑی جو دیوار کی اوٹ سے جھانک رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں ابھی بھی کچھ پٹاخے موجود تھے۔ وہ شرارتی لڑکی جو کل تک مسکرا رہی تھی آج غصے اور بے رخی کا لبادہ اوڑھے کھڑی تھی۔ اوئے چلغوزے، الٹے قدموں واپس چلے جاؤ، مالا نے ایک اور پٹاخہ اس کے جوتوں کے قریب پھینکتے ہوئے بلند آواز میں کہا تاکہ وہ اس سے ڈر جائے۔ نہ اب یہاں آنا اور نہ ہی میرے ماموں سے کسی رشتے کی بات کرنا۔ ہمیں نہیں چاہیے تمہاری امیری اور نہ ہی تمہارا یہ رشتہ۔ ان تنفر سے چیخی۔ شمشیر اسے دیکھتا ہکا بکا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کل تک جو لڑکی اپنی معصوم حرکتوں سے اس کے دل میں جگہ بنا چکی تھی وہ آج اس سے کیسے بات کر رہی تھی اور اس طرح کیوں کر رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ مالا نے اسے ڈرانے کے لیے ایک اور زوردار پٹاخہ پھوڑا، لیکن اس کی آنکھوں میں غصہ اور شرارت کا عنصر تھا۔ وہ اپنی مسکراہٹ شمشیر سے چھپا رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ آگے چل کر اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ کمرے میں بیٹھے مدثر صاحب نے جب باہر کی آوازیں سنی تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اسے ڈر تھا کہ مالا کی اس بدتمیزی سے اس کا سونے کا انڈا دینے والا مرغا کہیں اڑ نہ جائے۔ وہ شدید اشتعال میں آیا تھا لیکن اسے کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ شمشیر اس کی چرب زبانی اور پٹاخوں کی آواز کو نظر انداز کرتا اندر داخل ہوا تھا جہاں مدثر صاحب اس کے منتظر تھے۔ آئیں صاحب، آپ کا ہی منتظر تھا، وہ انہیں دیکھتے مسکراتے گویا ہوئے اور شمشیر کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ جی تو کیا فیصلہ کیا ہے آپ نے پھر؟ شمشیر نہایت ادب سے استفسار کرنے لگا۔ میں نے مشورہ کیا ہے اپنی بیوی سے، ہمیں اس رشتے سے اعتراض نہیں، لیکن مالا بھی چھوٹی ہے کافی اور پھر ہمیں بڑی پیاری بھی ہے۔ اگر آپ اس کے نام کوئی زمین یا سونا لکھ دیں، رقم بھی لکھ سکتے ہیں، وہ ہمیں تسلی ہوگی۔ نہ وہ بڑی سہولت سے بات کر رہا تھا اور شمشیر کو اس کی آئی حرکت پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن مالا مانے گی کیسے؟ وہ تو مجھے 2 دفعہ یہاں سے بھگانے کا انتظام کر چکی ہے۔ وہ ان کی جانب دیکھتا بولا۔ وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، یہاں میں مالا کو شہر لے آؤں گا اور وہیں نکاح ہوگا۔ یہاں گاؤں میں ہمیں سب جانتے ہیں، کوئی اس کا نکاح نہیں ہونے دے گا۔ وہ لالچ سے بھری آنکھوں سے بولے تو شمشیر نے سر اسبات میں ہلایا۔ تم جتنا کہو گے اتنا پیسہ مل جائے گا، وہ کہتا وہاں سے نکل گیا۔ دن گزرنے لگے اور دوسری جانب گاؤں میں اس کا لالچی ماموں نے جب دیکھا کہ شمشیر مان گیا تھا تو اس نے ایک خطرناک پلان بنایا۔ اس نے مالا سے جھوٹ بولا۔ بیٹا، تم نے اچھا نہیں کیا، کوئی مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ کتنے اچھے انسان ہیں وہ، اور تم نے کتنا غلط کیا ہے ان کے ساتھ۔ اس کی مامی باہر آتی ماتھے پر تیوری چڑھائے بولی۔ تو وہ کیوں بار بار آ رہا ہے؟ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی،
وہ منہ بناتے بولی تو اس کی مامی شدید اشتعال میں آتی اسے گھوننے لگی۔ تو کیا برائی تھی اس میں؟ جانتی بھی ہے تو اسے؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید اسے کچھ کہتی، مدثر صاحب سامنے آتے ان کی بات کاٹتے گویا ہوئے، کوئی بات نہیں میری بیٹی، فوزیہ مت بولو میری بچی کو کچھ بھی۔ اس کو جو بہتر لگا اس نے کہہ دیا۔ آپ کی مامی ویسے آپ کو سمجھا رہی تھی مالا، گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے، لیکن اب جو ہو گیا اسے چھوڑ دو۔ میری بیٹی کو میں شہر کی سیر کروانے لے کر جاؤں گا کہ کسی دن، تاکہ تمہارا دل بہل جائے۔ کم عمر بھولی مالا، جو اپنے ماموں کی بدنیتی سے ناواقف تھی، ان کی بات پر رضامند ہو گئی اور خوشی سے سرشار ہوتی باہر نکل گئی۔ کچھ دن بعد وہ اسے تیار ہونے کا کہتے گاڑی لینے چلے گئے اور وہ معصوم ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی، یہ جانے بغیر کہ اس کے بعد اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ شہر پہنچ کر اس کے ماموں اسے ایک عالیشان ہوٹل میں لے گئے۔ وہاں کے چمکتے ہوئے ہال اور اجنبی چہرے دیکھ کر مالا کا دل گھبرانے لگا۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی جو صبح سے اسے گھیرے ہوئے تھی۔ ماموں، یہ ہم کہاں آئے ہیں؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھتی بولی۔ یہاں مجھے کچھ کام ہے اس لیے یہاں آئے ہیں، مدثر صاحب نے کہتے اسے ایک کمرے میں بٹھایا اور خود واپس آنے کا کہتے کمرے سے نکل گئے۔ مالا، تم یہاں بیٹھو، میں ذرا مینیجر سے مل کر کمرے کا کرایہ دے آؤں۔ مالا مسکراتی سر ہلاتے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، لیکن مدثر صاحب واپس نہ آئے۔ مالا جو کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھی، اسے پریشانی ہونے لگی۔ ماموں کہاں چلے گئے؟ وہ دل میں سوچتی پریشان ہو کر کمرے سے باہر نکلی اور نیچے کاؤنٹر پر گئی۔ میرے ماموں یہاں آئے ہیں کیا؟ وہ اپنے کمرے کا بتاتی اسے پوچھنے لگی۔ نو میم، یہاں تو کوئی نہیں آیا، بلکہ آپ کے کمرے کا رینٹ بھی ابھی تک پے نہیں ہوا۔ مالا کا دماغ بھگ سے اڑا، کچھ بہت غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ وہاں بیٹھی لڑکی کے بتانے پر اسے پتہ چلا تھا کہ اس کے ماموں تو اسے وہاں اکیلے چھوڑ کر غائب ہو چکے تھے اور ہوٹل کا بل بھی ادا نہیں کیا۔ مالا جو کبھی اپنے گاؤں کی گلیوں سے باہر نہیں نکلی تھی، اس بڑے شہر کے ایک انجان ہوٹل میں تنہا رہ گئی۔ آنسو آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔ ماموں مجھے چھوڑ کر کہاں جا سکتے ہیں؟ وہ سوچتی کمرے کی جانب واپس قدم بڑھا گئی۔ ہو سکتا ہے ابھی آ جائیں، کام سے گئے ہوں گے۔ وہ سوچتی کمرے میں داخل ہوئی۔ اب وہ اس کمرے میں اکیلی خوفزدہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ وقت گزرنے لگا تھا اور اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ہے تو وہ معصوم جانتی تھی اور اپنے ماموں کے اس گھرونے فعل سے ناواقف تھی۔ روتی وہ انہی سوچوں میں تھی کہ جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اسے لگا کہ شاید ماموں واپس آ گئے ہیں۔ وہ فوراً سے آگے بڑھی، لیکن سامنے شمشیر کو کھڑا دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ حیرت اور صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ شمشیر کے چہرے پر سختی کا کوئی آثار نہ تھا، بلکہ ایک نرم سا تاثر تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کے لالچی ماموں نے شہر پہنچتے ہی اس سے رابطہ کیا تھا اور مالا کے بدلے بھاری رقم وصول کر کے اسے ہوٹل کے کمرے کی چابی تھما دی تھی۔ مالا کانپتی آواز میں بولی، تم یہاں کیسے؟ اور میرے ماموں کہاں ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ شمشیر نے جیب سے ایک پیپر نکال کر سامنے پھینکا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے تلخی سے مسکرایا۔ تمہارے ماموں نے تمہیں بیچ دیا ہے۔ جس امیر مرغے کو تم پٹاخوں سے ڈرا کر بھگا رہی تھی، اسی نے آج تمہیں تمہارے اپنوں سے خریدا ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتا بولا تو مالا پر جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ کر گر پڑے۔ وہ ساکت سی رہ گئی۔ وہ تڑپ کر بولی، تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے ماموں ایسا نہیں کر سکتے، مجھے واپس جانا ہے، میرے گھر۔ وہ روتی ہوئی چیخی، تم نے جان بوجھ کر کیا ہے نا یہ سب؟ میں نے تمہیں بے عزت کیا تھا، اسی لیے نا؟ وہ روتی ہوئی بولی، تم بھی مجھے ڈانٹ لو، جو بولنا ہے بول لو، لیکن میرے ماموں کو بلا دو پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بے بسی سے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، تمہارے ماموں نے تو رقم لے کر اپنا ضمیر بیچ دیا، لیکن میں نے یہ رقم تمہیں خریدنے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں ان کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے آزاد کروانے کے لیے دی ہے۔ تم چاہو تو میں تمہاری ان سے بات کروا سکتا ہوں، اور یہ میز پر پڑے پیپر اس بات کا ثبوت ہے کہ 50 لاکھ لیے ہیں تمہارے ماموں نے مجھ سے تمہارے بدلے، ان پر اس کے دستخط بھی ہیں۔ تمہارے ماموں نے تو رقم لے کر اپنا ضمیر بیچ دیا، لیکن میں نے یہ رقم تمہیں خریدنے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں ان کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے آزاد کروانے کے لیے دی ہے۔ تم چاہو تو میں تمہیں ان سے بات کروا سکتا ہوں، اور یہ میز پر پڑے پیپر اس بات کا ثبوت ہیں۔ 50 لاکھ لیے ہیں تمہارے ماموں نے مجھ سے تمہارے بدلے، ان پر ان کے دستخط ہیں۔
نہیں، تم جھوٹے ہو، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتے، میرے ماموں ایسے نہیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ روتی ہوئی چیخ رہی تھی۔ شمشیر نے لب بھیجتے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کرتے فون کو لاؤڈ سپیکر پر لگایا۔ دوسری جانب سے کال موصول کر لی گئی۔ جی صاحب، جی حکم کریں۔ یہ اس کے ماموں تھے۔ وہ وہ آواز کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ میں نے پوچھنا یہ تھا کہ جو بقایا رقم ہے وہ تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کروانی ہے یا تم کیش میں لوگے؟ وہ سامنے روتی ہوئی شل سی مالا کو دیکھتے بولا، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ آپ پہنچ گئے ہیں؟ مالا کمرے میں ہی تھی۔ ہاں میں جا رہا ہوں، اور اگر اس نے رونا دھونا مچایا تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب سے ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، اسے میں آپ کو دے چکا ہوں، اب جو مرضی کرے اس کے ساتھ۔ یہ کہتے وہ فون بند کر چکا تھا۔ مالا جو شوق میں تھی صدمے سے فرش پر بکھرتی چلی گئی۔ شمشیر نے فوراً آگے بڑھتے اسے سنبھالا تھا۔ میں تمہیں اس لالچی انسان کے چنگل سے نکالنا چاہتا تھا، ورنہ وہ تمہارا کہیں اور سودا کر دیتا۔ تم میری قیدی نہیں بلکہ میری عزت ہو، اور تم دیکھتی جاؤ میں اس شخص کو کیسے پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ وہ روتی ہوئی مالا کو سہارا دیتا بولا۔ مالا صدمہ برداشت نہ کر پائی اور روتی ہوئی اپنے حواس کھو بیٹھی۔ شمشیر اسے اٹھاتا اسے ہوٹل سے نکال کر سیدھا اپنے عالیشان بنگلے میں لے آیا۔ گھر میں قدم رکھا تو سامنے اس کے والدین اسے آتا دیکھ پریشان ہوئے تھے۔ شمشیر، کیا ہوا ہے بچی کو؟ اور کیا یہ وہی ہے جس کی تم نے بات کی تھی؟ سلطان صاحب اس کی جانب دیکھتے پوچھنے لگے۔ بابا بتایا تو تھا آپ کو، اس کا لالچی ماموں اور مامی اسے بیچنا چاہتے تھے اور میں وہاں پہنچ گیا تھا۔ اگر میں نہ جاتا تو وہ کسی اور سے اس کا سودا کر لیتے۔ اب جب اس پر ان کی حقیقت آشکار ہوئی ہے تو صدمے اور غم سے یہ اپنے حواس کھو بیٹھی ہے۔ وہ انہیں ساری بات بتاتا اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور جاتے اپنے نرم و ملائم بستر پر لٹاتے باہر نکل آیا۔ بابا، میں اس شخص کی چال کو بہت پہلے جان گیا تھا، اور پھر اصل حقیقت مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب میں نے اس کے بارے میں ساری انفارمیشن نکلوائی۔ وہ مالا کے ساتھ صرف اس لیے نرمی سے پیش آ رہے تھے کہ مالا کے نام اس کے باپ کی زمین تھی، اور جب وہ 18 سال کی ہوئی تو اسی وقت ان دونوں لالچی میاں بیوی نے اس سے دستخط کروائے اور ساری جائیداد اپنے نام کروا لی۔ میں اس کا اپنے دوست کو بتا چکا ہوں جو پولیس میں ہے، اور وہ جلد وہاں جا کر اس سے سارا پیسہ بھی نکلوائے گا جو میں اسے دے چکا ہوں، اور مالا کے والد کی زمین بھی اس کے نام لکھوائے گا۔ وہ گہرا سانس لیتا انہیں ایک ایک بات بتا گیا۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کیا ہے، بیچاری بچے کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے، اس کی والدہ افسوس کرتے بولی تو وہ لب بھیج گیا۔ مالا جب ہوش میں آئی تو بے انتہا رونے لگی۔ شمشیر کی والدہ نے آگے بڑھتے اسے محبت سے سینے سے لگاتے خاموش کروایا۔ مت رو بچے، ہم ساتھ ہیں تمہارے، آج سے ہم ہیں تمہارے، میں اپنی بیٹی کا بہت خیال رکھوں گی۔ وہ اسے محبت سے پچکارتے بولی تو وہ ہچکیاں لیتے بھرتے رو دی تھی۔ دکھ ہی اتنا تھا۔ مالا کے پاس کھونے کو کچھ نہیں تھا۔ نکاح کے بول پڑھے گئے، وہ خاموشی سے پیپر پر دستخط کر گئی۔ اب وہ اس کی قانوناً اور شرعاً شریک حیات بن گئی۔ ابھی نکاح کے کاغذات پر دستخط خشک بھی نہ ہوئے تھے کہ باہر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونجنے لگے۔ شمشیر نے فون نکال کر ایک ویڈیو پلے کی جس میں مدثر اپنی ہی بھانجی کا سودا کر رہا تھا۔ اس کا دوست وہ دیکھتے سر اسبات میں ہلا گیا۔ تم بہتر جانتے ہو تم نے کیا کرنا ہے۔ یہ سب کیا ہے شمشیر سلطان صاحب؟ پولیس اہلکار کو اندر آتے دیکھتے بولے۔ بابا، میں نے بتایا تھا نا آپ کو، اپنے دوست کا تو بس اب ہم گاؤں جانے لگے ہیں۔ مالا انہیں دیکھتی پریشان سی اسے دیکھنے لگی جس نے اپنی ماں کو اس کو کمرے میں لے جانے کا اشارہ کیا تھا، اور خود وہ پولیس آفیسر کے ساتھ گاؤں کے لیے روانہ ہوا۔ جیسے ہی پولیس اس کے گھر کے اندر داخل ہوئی، مدثر اور اس کی بیوی جو باہر پیسوں کے نشے میں مست بیٹھے تھے انہیں سامنے دیکھتے ہکا بکا رہ گئے۔ شمشیر نے بلند آواز میں کہا، انسپکٹر صاحب، یہ رہا وہ شخص جس نے اپنی بھانجی کو بیچنے کی کوشش کی اور انسانی اسمگلنگ کا جرم کیا۔ میرے پاس اس کے خلاف تمام ثبوت اور ریکارڈنگ موجود ہے۔ پولیس اہلکاروں نے آگے بڑھتے اس کو گریبان سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگے۔ مدثر چلانے لگا، شمشیر صاحب، آپ نے خود میرے ساتھ سودا کیا تھا اور اب آپ خود مجھے پھنسا رہے ہیں۔ بکواس بند کرو اپنی، مجھے کیا ضرورت ہے تم جیسے بے شرم انسان سے کوئی سودا کرنے لگی؟ شمشیر غصے سے چلایا۔ مدثر اور اس کی بیوی کو گرفتار کرتے تھانے ساتھ لے جایا گیا تھا۔ مالا سب کی محبت اور پیار پر بہتر ہونے لگی تھی۔ ان کا نکاح ہو چکا تھا لیکن بات چیت بہت کم تھی۔ ایک دن شمشیر کمرے میں داخل ہوا تو وہ خاموش بیٹھی تھی۔ اسے کہیں سے بھی وہ پہلی جیسی نہ لگی تھی۔ شمشیر اس کے قریب جاتے خاموشی اور نہایت نرمی سے صوفے کی جانب بڑھتے بیٹھ گیا۔ مالا جو خاموش بیٹھی تھی اسے دیکھتی فوراً سیدھی ہوئی۔
شمشیر اس کی جانب دیکھتے بولا، میں آپ سے ہی بات کرنے آیا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب کسی بات کا ڈر خوف نہیں۔ مالا نے ررستی آواز میں پوچھا، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ آپ تو مجھے جانتے تک نہیں تھے۔ وہ تو بہت بڑی رقم تھی جو آپ نے اس ظالم شخص کو دی، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ شمشیر کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ رقم انسان کی عزت اور سکون سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ میں کافی عرصے سے اس شخص کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ آپ کا سودا کرنے والا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود ہی وہ خریدار بن جاؤں تاکہ آپ کسی غلط ہاتھوں میں نہ پڑ جائیں۔ مالا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ لیکن نے کہا، آپ مجھ جیسی بے سہارا لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے پر مجبور نہیں تھے۔ شمشیر نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے نکاح اس لیے نہیں کیا کہ معاشرہ آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ میں حقیقت بولوں گا، میں پہلی نظر میں تمہیں دیکھتے پسند کر چکا تھا اور وہی فیصلہ کیا تھا تمہیں زندگی میں شامل کرنے کا۔ اور رہی بات اس گھٹیا انسان کی، تو اس کا راز میں نے صرف اس لیے کھولا ہے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے آپ کو خریدا ہے یا کچھ بھی غلط جو آگے چل کر آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ اب آپ اس گھر کی عزت ہیں، کسی کی جاگیر نہیں۔ میں آپ پر کوئی حق نہیں جتاؤں گا۔ آپ جب تک چاہیں میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا۔ آپ چاہو تو اپنی تعلیم مکمل کر سکتی ہو۔ مالا نے پہلی بار ایک انجان شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے احترام دیکھا۔ اس نے سر جھکا کر دھیمے لہجے میں کہا، آج آپ نے مجھے دوسری زندگی دی ہے، ورنہ وہ شخص تو مجھے جیتے جی مار چکا تھا۔ شمشیر نے کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ شخص اب کبھی باہر نہیں آ سکے گا۔ میں نے اس کے خلاف اتنے ثبوت دے دیے ہیں کہ اسے اپنی پوری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنی پڑے گی۔ آپ کے آنسوؤں کا حساب میں سود سمیت لے چکا ہوں۔ وہ کہتا اس کی جانب دیکھتا جا چکا تھا۔ پیچھے وہ اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ اس رات مالا کو پہلی بار احساس ہوا کہ دنیا میں اگر اندھیرا ہے تو کہیں نہ کہیں شمشیر جیسے چراغ بھی ہیں۔ اس نے کبھی سوچا نہ تھا اس کی زندگی ایسے ہو جائے گی۔ وہ تو گاؤں کی گلیوں میں کھیلتی شرارتی لڑکی اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں ذلیل ہوئی۔ نکاح کے بعد اور اس سب کے چند ہفتے بعد اس نے یہ وقت ایک زخمی پنچھی کی طرح گزارے، لیکن شمشیر اور اس کے گھر والوں کی محبت اور خاص طور پر شمشیر کا اس کا غیر محسوس طریقے سے خیال رکھنا مالا کے دل میں محبت کا دیپ روشن کرنے لگا۔ مالا اب اس کی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی، اس کا وقت اچھا گزرنے لگا تھا۔ ایک رات جب وہ تنہا کمرے میں سوئی ہوئی تھی، باہر تیز بارش اور گرج چمک ہو رہی تھی۔ ایک گرجدار آواز پر وہ اپنے ماضی کے خوفناک خوابوں کی وجہ سے سہم کر اٹھ بیٹھی اور دل پر ہاتھ رکھتی گہرے سانس لینے لگی۔ ماتھا پسینے سے شرابور تھا۔ وہ اٹھتی، پاؤں میں جوتا اڑستی باہر کی جانب قدم بڑھا گئی اور لاؤنج میں آتی پریشان سی سامنے بیٹھے شمشیر کو دیکھنے لگی، جو وہاں بیٹھا لیپ ٹاپ آگے رکھے کام کر رہا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا اور مالا کا سرخ پریشان حال چہرہ دیکھ وہ متفکر ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک ہو؟ اسے کانپتا دیکھ وہ بولا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے، وہ روتی بولی تو شمشیر لیپ ٹاپ بند کرتا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کچھ نہیں ہوتا، آپ ریلیکس کرو، باہر کافی ٹھنڈ ہے، آپ کمرے میں جاؤ۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، مجھے وہاں ڈر لگ رہا ہے۔ وہ حیرت زدہ سا اسے دیکھنے لگا جو الٹی حرکتیں کر رہی تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں اسے پسینہ آ رہا تھا اور کانپ بھی وہ رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا اٹھ کر اس کے لیے گرم کافی بنانے چلا گیا۔ کچھ دیر میں وہ کافی کا مگ تھامے باہر آیا۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ اس نے کافی کا مگ تھامتے ہوئے دھیمے سے پوچھا۔ جس شخص نے مجھے خریدا تھا اسے تو مجھ پر حکم چلانا چاہیے تھا، لیکن آپ میری ہر چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ شمشیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مالا، رشتے محبت اور احترام سے بنتے ہیں، طاقت یا پیسوں سے نہیں۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے پیسے نہیں دیے تھے، تمہیں بچانے کے لیے دیے تھے۔ اس کی یہ بات مالا کے دل میں گھر کر گئی۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ صرف اس کے تحفظ کا ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس کی روح کا بھی محافظ ہے۔ مالا اسے دیکھتی رہ گئی۔ دل میں بس یہ خیال آیا تھا کہ یہ شخص کتنا عظیم تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے شمشیر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اب اسے شمشیر کے گھر آنے کا انتظار رہتا۔ وہ اس کی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر خوب گپیں مارتی اور اس کی چھوٹی چھوٹی عادتوں اور حرکت کو نوٹس کرنے لگی۔ ایک دن جب وہ آفس سے تھکا ہوا آیا تو اس نے آگے بڑھ کر اس کا بیگ لیا اور مسکرا کر پوچھا، آپ آج بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں اور اتنی دیر سے آئے ہیں، خیریت؟
شمشیر اس کے سوال پر اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ مالا نے اس کی جانب دیکھتے آئیبرو اٹھائی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلا گیا، لیکن اس نے نوٹس کیا تھا کہ اب وہ بات کرنے لگی تھی۔ اس کی خاموشی، جس میں شروع میں خوف ہوتا تھا، اب سکون و اقرار تھا۔ اس نے ہمت جمع کر کے کہا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ پہلے میں آپ کی شکر گزار تھی، لیکن اب شاید میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول پاؤں۔ وہ لب بھیج سے آنسو چھپاتے بولی، آواز بھاری اور بوجھل تھی۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا مالا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میری پہلی نظر کا پیار ہو آپ۔ مجھے آپ کا ساتھ مل گیا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ میرے لیے وہ معجزہ ہیں جو زندگی میں صرف ایک بار ہوتا ہے۔ میں بہت بگڑا ہوا انسان تھا یار۔ اس نے مالا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میں نے تمہارا انتظار کیا تاکہ تم خود کو ان کے حالات سے نکال سکو اور خود کو ایک بے بس لڑکی کے احساس سے نکال سکو۔ اب تم میری بیوی ہو، محض ضرورت کے تحت نہیں، بلکہ میری پسند اور میری محبت کے طور پر۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے عزت دے گیا تھا۔ مالا نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وقت گزرنے لگا۔ مالا کی پڑھائی اس نے شروع کروا دی، اس کا کالج میں داخلہ کروا دیا تھا، اور وہ خود اسے پڑھاتا تھا۔ وہ جو گاؤں میں شرارتوں اور الٹے کاموں میں دماغ لگاتی تھی، اب جب پڑھائی میں لگانا شروع کیا تو اس نے شمشیر کا دماغ خراب کر کے رکھ دیا۔ وہ جو خود اب بزنس کو سنجیدگی سے لے رہا تھا، مالا کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا۔ کبھی وہ کسی لڑکی سے جھگڑا کر لیتی تو کبھی ٹیسٹ میں فیل ہو جاتی۔ اس کی جو شرارتیں تھیں وہ واپس آنے لگی تھی، اور اب سارے گھر کو اس نے سر پر اٹھایا ہوتا تھا۔ اب فرق صرف اتنا آیا تھا کہ دونوں کے رشتے میں ایک کمرے میں رہنے لگے تھے۔ بات چیت بڑھنے لگی تھی، لیکن شمشیر ابھی اسے اس رشتے کو سمجھنے اور سنبھلنے کے لیے وقت دے رہا تھا۔ شمشیر کا اپنا کام بھی بڑا سخت تھا، اور دوسرا وہ اپنے تمام دوستوں کو چھوڑ چکا تھا جو اسے بگاڑنے میں اول درجے میں تھے۔ سلطان صاحب اور اس کے والدہ اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔ شمشیر سمجھ چکا تھا کہ سب سے پہلے اس کی اپنی اصلاح بہت ضروری تھی۔ جب آپ خود کو چنتے ہیں تو سکون شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہر جنگ لڑنا ضروری نہیں، اور ہر تعلق کو نبھانے کے لیے اپنی روح کی قربانی دینا دانائی نہیں۔ اصل پختگی یہ ہے کہ آپ جان لیں کہ کب پیچھے ہٹنا ہے، کب خاموش رہنا ہے، اور کب فاصلے کو بحث پر ترجیح دینی ہے۔ ذہنی سکون اور غلط کاموں سے ہر وقت پیچھے ہٹ جانا کوئی کمزوری نہیں، بلکہ ایک بہادرانہ فیصلہ ہے، کیونکہ اپنے اندرونی توازن کی حفاظت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اور وہ اس میں کامیاب ٹھہرا تھا۔ اس نے خود کو سدھارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں بہت غلط فیصلے کر چکا تھا اور غلط لوگوں کے ساتھ رہ چکا تھا۔ اب اسے اپنے والدین کو خوش کرنا تھا، اور وہ خوش کر رہا تھا۔ وہ گھر جو پہلے صرف سیمنٹ اور اینٹوں کا ایک خاموش ڈھانچہ لگتا تھا، مالا کے قدم رکھتے ہی خوشیوں سے بھر گیا۔ شمشیر نے پوری عزت کے ساتھ سب کے سامنے اس سے نکاح کیا اور اسے اپنے نام کر لیا۔ نکاح کی تقریب کے بعد مالا کی وہ پرانی شرارتیں پھر سے لوٹ آئیں۔ اب وہ بنگلے کے قیمتی گلدستوں میں پھولوں کے بجائے کبھی کبھی پٹاخے چھپا دیتی، اور جب شمشیر قریب آتا اور وہ پھٹتے تو وہ زور زور سے ہنستی۔ شمشیر جو کبھی اپنی عیاشیوں اور بزنس میٹنگز میں مصروف رہتا تھا، اب اس کی چلبلی باتوں اور شرارتوں کی وجہ سے زیادہ وقت گھر میں اس کے ساتھ گزارتا، اور مالا اس کی شرارتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ کبھی وہ شمشیر کی ٹائی کی جگہ رنگ برنگا ربن باندھ دیتی، تو کبھی اس کی کافی میں چینی کی جگہ نمک ڈال کر اسے تنگ کرتی، دور کھڑی مسکراتی۔ شمشیر جب تنگ آتا، اسے پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگتا تو پورا بنگلہ ان کے کہکہوں سے گونج اٹھتا۔ اس کے والدین انہیں دیکھتے بے انتہا خوش ہوتے۔ انہیں احساس ہوتا کہ ان کی بے پناہ دولت انہیں وہ سکون نہ دے سکی جو اس معصوم لڑکی کی ان چھوٹی چھوٹی شرارتوں نے اسے دے دیا تھا۔ وہ بگڑا نواب اور گاؤں کی وہ شرارتی لڑکی اب ایک ایسی زندگی جی رہے تھے جہاں نہ کوئی لالچ تھا اور نہ ہی کوئی دکھ، بس محبت اور بے فکری کی شرارتیں تھیں۔ اس کے بنگلے میں آنے کے بعد شمشیر کی سنجیدہ زندگی بالکل بدل گئی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں کو دیکھتے ان کے والدین جی رہے تھے۔ انہیں احساس ہونے لگا تھا کہ پیسے کی لالچ میں وہ دونوں میاں بیوی اپنا کتنا حسین وقت گوا چکے ہیں۔ ان دونوں نے اس کے والدین کو یہ سکھا دیا کہ زندگی صرف کمانے کا نام نہیں، بلکہ ان لمحوں کو جینے کا نام ہے جو وہ کبھی نہیں جی سکے۔ دور آسمان پر چمکتا چاند ان کی محبت پر خوش ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ایک ہو چکے تھے۔ شمشیر سلطان نے خود کو مکمل بدل کر رکھ دیا تھا۔ بہت کم لوگ اپنی ذات کو کسی دوسرے کے لیے بدلتے ہیں، چاہے وہ ان کی اپنی محبت ہی کیوں نہ ہو، اور وہ یہ کام کر چکا تھا، صرف اپنی محبت کی خاطر۔ مالا کے ماموں مامی جیل